بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد الحمدللہ آج ہم نے نماز تراویح میں 29ویں پارے کی مکمل تلاوت سماعت فرمائی ہے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بیان کیے ہیں مختصراً ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ 29ویں پارے میں 10 صورتیں مکمل ہم نے سنی ہیں۔ پہلی سورۃ الملک ہے۔ سورۃ الملک کے بارے میں احادیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت قدرت کا تذکرہ کیا ہے اور انسان کو جو زندگی دی گئی ہے اس کے بارے میں فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہی ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہی ہے جس نے پیدا کیا ہے موت کو اور زندگی کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پہلے موت کا تذکرہ کیا ہے، یہ اس لیے کہ جو انسان آخرت کا انکار کرتے ہیں انہیں بتایا جائے موت پہلے ہے، تمہاری زندگی سے بھی پہلے موت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا ہے ایک اور جگہ، پہلے تم کچھ بھی نہیں تھے پھر اللہ نے زندہ کیا۔ پہلے انسان پر موت ہے، کوئی چیز کا نہ ہونا تو یہ موت ہے۔ فرمایا پہلے تم مردہ تھے پھر اللہ نے زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا پھر زندہ کرے گا، تو لہٰذا اصل انسان کی موت ہے۔ زندگی صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کی زندگی وہ الحی القیوم، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ زندہ رہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو لہٰذا اللہ یہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ تمہاری موت اور تمہاری یہ جو زندگی ہے یہ اس لیے ہم نے پوری سسٹم رکھا ہے تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے نیک اعمال کون کرتا ہے اور برے اعمال کون کرتا ہے، تاکہ قیامت کے دن اس کا بدلہ دیا جائے۔ پھر اگر آگے اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں مثالوں سے فرمایا ہے کہ بتاؤ اگر میں تمہارا کھانا پینا یہ جو ساری نعمتیں ہیں یہ میں اگر بند کر دوں تو کوئی تمہیں دے سکتا ہے؟ یہ کون تمہارے لیے آسمانوں سے پیدا کرتا ہے؟ آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور ام امنتم من فی السماء یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر۔ اللہ کہتا ہے تم جھٹلاتے ہو، وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، تم سے پہلے بھی لوگوں نے جھٹلایا اور ہم نے ان کو ختم کر دیا۔ تو یہ سورت جو ہے اس میں توحید کا بھی تذکرہ ہے، حیات بعد الموت کا تذکرہ ہے، انبیاء اکرام کی دعوت کو جھٹلانے کا جو سزا ہے وہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روزانہ تلاوت کیا کرتے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے اور خاص طور پہ اس میں جو مضامین اللہ نے بیان کیے ہیں ان کو صحیح طور پر سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری سورۃ القلم ہے، اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم اٹھائی ہے، نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کی قسم اٹھا سکتے ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ مومن جب بھی قسم اٹھائے تو وہ اللہ کی قسم اٹھائے۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، اور جب اللہ کے نام کی قسم اٹھا لی جائے تو پھر اس کو پورا بھی کرنا ہے۔ لیکن اللہ چونکہ خالق ہے تو اللہ کی جو مخلوقات ہیں، اللہ جس کی بھی قسم، تو قسم اٹھا کر اللہ تعالیٰ اس چیز کی اہمیت کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ قلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور کہا لکھو، اس نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا جو قیامت تک ہونے والا ہے، تو لوح محفوظ میں وہ لکھا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اگلی آیت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا تذکرہ کیا،
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا تذکرہ ہے. اور پھر کافروں کی طرز عمل ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں تھے، آپ کا انکار کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ایک واقعہ بیان کیا ہے، باغ والوں کا تذکرہ کیا ہے اور فرمایا کہ وہ لوگ تھے جن کا والد نیک آدمی تھا، وہ جب بھی فصل اٹھاتا تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا. تو انہوں نے جب وہ فوت ہو گیا ان کا والد، تو کہا اب ہم ساری فصل خود ہی کاٹیں گے، سارا مال ہم خود ہی حاصل کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہاں پر تذکرہ کیا کہ ان کا سارا باغ جلا کر راکھ کر دیا گیا. کہ جو انسان یہ سمجھے کہ یہ میری محنت ہے اور اس میں سے اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ پھر یہ قدرت رکھتا ہے کہ اس کو تباہ بھی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین. ہم نے آزمایا، ہم نے کنہیں؟ وہ باغ والوں کو. وہ واقعہ بیان کیا. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں انہوں نے جب صبح کی اس حال میں کہ وہ جلا ہوا تھا، بھوسا بن گیا، اور وہ کہنے لگے شاید کہ ہم رستہ بھول گئے ہیں. تو ان میں سے جو نیک تھا انہوں نے کہا ہم رستہ نہیں بھولے، ہمارا راستہ یہی ہے، یہی ہمارا باغ ہے، لیکن اللہ نے ہمیں سزا دی ہے جو ہم یہ قسمیں اٹھا کر کہہ رہے تھے کہ ہم صبح اٹھیں گے اور کاٹ لیں گے. تو لہٰذا اللہ نے جو ہمیں رزق دیا ہے، جو اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کو اسی طرح استعمال کرنا ہے جس طرح اللہ نے ہمیں حکم دیا، اللہ کا حصہ نکالنا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مال ہے اس کو پاک کرو زکوٰۃ دے کر. جو انسان کا مال ہے وہ کیسے پاک ہوتا ہے؟ جب انسان اس کی زکوٰۃ دے دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس میں برکات بھی اتارتا ہے. تو اس کا تذکرہ کیا ہے. پھر اگلی جو صورت ہے اس کے بعد صورت الحاقہ ہے. تو حاقہ یہ قیامت کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے قیامت کے کئی نام قرآن مجید میں بیان کیے ہیں. اللہ فرماتے ہیں الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ. آپ کیا جانیں وہ ثابت ہو جانے والی کیا ہے؟ وہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ. قوم سمود نے، قوم عاد نے، جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اللہ کے عذاب کو جھٹلایا اور بلکہ چیلنج کیا اور نبی کو کہتے تھے لے آؤ وہ عذاب جس کا تو وعدہ کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب کو بھیجا اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا. تو اس کا تذکرہ ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کا تذکرہ کیا ہے. جو نیک کار ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں لائیں گے. قیامت کا تذکرہ کیا ہے، وہ کیسا دن ہوگا، وہ کیسی سخت گھڑی ہوگی، زمین و آسمان پھٹ جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، آسمان دھوئیں کی طرح اڑ رہا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کا یہاں پر تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ تم جو ہے اس آخرت کو جھٹلاتے ہو، پھر تمہیں لایا جائے گا. دو گروہ بنائے جائیں گے. ایک ہوگا جو نیکوکار ہیں، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جن کو دائیں ہاتھ میں، جو نیکوکار ہیں ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. وہ لوگوں کو دکھا رہے ہوں گے، کیا کہیں گے؟ فَيَقُولُ هَاؤمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، دیکھو یہ میری کتاب ہے، پڑھو، میں کامیاب ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا، مجھے اچھا بدلہ دیا. اور جو برے لوگ ہوں گے ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَمَا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. جو کافر ہیں، جو اللہ کے انکاری ہیں، ان کو داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ کہے گا کاش کہ آج مجھے یہ نامہ اعمال نہ دیا جاتا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا، اللہ کہتے ہیں جو نیک اعمال کرے گا میں اس کو اچھا بدلہ دوں گا، اور جو برے اعمال کرے گا یہ نہ سمجھو کہ مر گئے تو مٹی ہو گئے، ختم. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دونوں کا تذکرہ کیا ہے اور فرمایا کہ ہم قیامت کے دن پھر انہیں کیسے لائیں گے. اللہ کہتا ہے انہیں جہنم کی طرف اعلیٰ کانی سلطانیہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا سبعون ذراعا فاسلکوہ. ان مجرموں کو اللہ تعالیٰ زنجیروں میں باندھ کر 70 ہاتھ لمبی جو ہے زنجیریں پہنائی جائیں گی اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کے اندر پھینک دے گا. کس وجہ سے؟ کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے
کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو تباہ کرنے والی ہیں، جو کام ہم نہیں کرتے؟ اللہ فرماتے انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم۔ ایک تو یہ اللہ پر جو عظمت والا ایمان ہی رکھتا تھا، سب سے پہلے ایمان ہے، ایمان شرط ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو دوسری چیز اپنے ایمان کے بعد بتائی ہے، جو جہنم میں لے جانے والی ہے، جس پر ہم اگر عمل نہیں کرتے، ولا یحض علی طعام المسکین، یہ لوگوں کو کھانا کھلانے پر ابھارنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، بھوکے کو، پیاسے کو۔ یہ رمضان کے روزے جو ہم رکھ رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں یہ احساس ہو کہ بھوک، پیاس، اس کی شدت، اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں، کچھ وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے، تو اس میں ہماری حالت کیا ہو جاتی ہے شام تک۔ اور جن کے پاس یہ نعمتیں ہیں ہی نہیں، روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے، تو ان کے لیے جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، ہمارا یہ بنتا ہے، فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے یہ چیزیں مہیا کریں۔ اللہ نے ہمیں جو رزق دیا ہے تو غریبوں کا بھی اس میں سے حق ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھوکے کو کھانا کھلانے پر رغبت نہیں دلاتے تھے، فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ۔ اس وجہ سے آج ہم جہنم کے اندر انہیں کھانا پینا کیا ہوگا؟ پیپ ہوگی، اور ابلتا ہوا پانی ہوگا، کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اوصاف کا تذکرہ کیا ہے، إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہ قرآن عظمت والا ہے، قول کریم ہے جو اللہ تک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ اور پھر فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شاعر کہتے ہو تم، جو ڈلاتے ہو اللہ کے احکامات کو، وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ جو میں اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوا ہے، تم اس کو جھٹلاتے ہو اور کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک شاعر ہے، اپنی طرف سے گھڑ لیتا ہے، کسی سے کاہن سے باتیں سیکھ کر آ جاتا ہے، ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے جو اس سے نصیحت حاصل کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید اس کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد سورۃ المعارج ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کرتے ہوئے شروع میں قیامت، آخرت کا تذکرہ کیا۔ آپ کے پاس آ کر لوگ پوچھتے تھے قیامت کب آئے گی، کب عذاب آئے گا، ہمیں بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسا کہ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آئے اور آ کر سوال کیا، بہت مشہور حدیث ہے، حدیث جبرائیل۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال یہ بھی کیا تھا، اے محمد مجھے بتائیے کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھنے والے، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی اتنا ہی جانتا ہے جتنا کہ پوچھنے والا جانتا ہے۔ تو کہا اچھا مجھے پھر اس کی نشانیاں، کہا ہاں میں نشانیاں بتا دیتا ہوں، یہ مجھے علم نہیں ہے کہ کس وقت میں آئے گی، وہ وقت کریکٹ مجھے یاد نہیں علم، ہاں مجھے اس کی نشانیاں پتہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ نشانیاں بتائیں، اور جب وہ چلے گئے تو آپ نے پوچھا آپ کو پتہ ہے یہ کون تھا؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی آپ ہی جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول۔ تو فرمایا یہ جبرائیل تھے، یہ آپ کو، تم لوگوں کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو انہوں نے وہ پورے سوال کیے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور قیامت کے بارے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی یہی ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے، سأل سائل بعذاب واقع، ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا، اس عذاب کا سوال کیا کہ وہ کیا ہے جو آئے گا۔ للکافرین لیس لہ دافع، فرمایا وہ کافروں کے لیے ہے جو ہٹنے والا نہیں ہے، ایسا عذاب ہوگا تو کافروں سے ٹلے گا نہیں، کافر اس کے اندر مبتلا ہو کر رہیں گے اور ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت ایک دن، وہ قیامت کا 50,000 سال کا ہوگا، جس کو تم جھٹلاتے ہو، کہتے ہو کیا ہے وہ قیامت، وہ کیسی گھڑی ہوگی؟ فرمایا فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا وہ ایک دن ہوگا قیامت کا، تو تم جھٹلاتے ہو اسے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جو مومن ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، اور کافروں کا تذکرہ کیا ہے کہ کافروں کی حالت کیا ہوگی اس عذاب والے دن، جس دن آسمان بھی پھٹ جائے گا، دھواں ہو جائے گا، زمین جو ہے وہ لپیٹ دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کیا مختصراً، اور اس کے بعد مومنوں کا اور جو کافر ہیں ان کا طرز عمل بیان کیا ہے، اور فرمایا انسان کیا ہے، انسان کی حقیقت بتائی ہے، ان الانسان خلق ہلوعا واذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین، جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کے سوا باقیوں کا یہ
حالت ہے بے شک انسان بہت ہولی کا حلوہ کچے دل والا، فوری پھر جانے والا، کبھی ادھر کبھی ادھر، ایمان ہی نہیں ہے نا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یہ منافق جو ہوتا ہے، جو کافر مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں، وہ تذبذب میں کبھی ادھر کبھی ادھر. لیکن جو مومن ہے، ایمان والا ہے، وہ ڈٹ جاتا ہے ایک جگہ پر. جب کلمہ پڑھ لیا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا، پھر وہ ثابت ہو جاتا ہے. اسی طرح وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو جزا فضا کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، اللہ کے شکوے شکایتیں کرتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے خوشی مل جاتی ہے تو پھر وہ کیا کرنا، بخل کرتا ہے، بخیلی پر اتر آتا ہے. اللہ فرماتا ہے الا المصلین، سوائے جو نمازی ہیں، جو نماز پڑھنے والا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا، وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے. صبر الذین هم علی صلاتهم دائمون. پھر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا مومن وہ ہیں کہ وہ اپنی نمازوں کے اوپر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں. نماز یہ نہیں ہے کہ دو چار پڑھ لی، تو یہ منافق کی علامت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی حفاظت کرنے والا پکا مومن ہے، اور جو نمازوں کو ضائع کرتا ہے وہ منافق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا مصلی پر کھڑے ہوئے، میرا جی کرتا ہے کہ مصلی پر میں کسی اور کو کھڑا کروں اور میں ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں جو اذان سننے کے بعد مسجد میں حاضر نہیں ہوں. اور پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عشاء اور فجر کی نماز میں نہیں آتا ہے، ساری پڑھتا ہے، تینوں نمازیں پڑھتا ہے، لیکن عشاء میں اور فجر میں سستی کر جاتا ہے، فرمایا وہ منافق ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی، جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی یہ صفات فرمائی ہیں الذین هم علی صلاتهم دائمون، ہمیشگی اختیار کرنا کہ 5 وقت نماز. والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. تو یہ مومنوں کی نشانی ہے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں. اور آگے پھر اللہ فرماتا ہے والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں عزت کے ساتھ داخل ہوں گے. اس کے بعد سورۃ نوح ہے. نوح سورت کے نام سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے 950 سال اپنی قوم کو دعوت دی، ڈرایا، لیکن وہ ایمان نہیں لے کر آئے. تو حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد اللہ سے کہنا یا اللہ میں نے ان کو بڑا ڈرا دیا ہے. انا ارسلنا نوحا الی قومه ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب الیم. ڈرایا میری قوم، مجھے اللہ نے بھیجا ہے اس عذاب کے آنے سے پہلے اللہ سے معافی مانگ لو، ڈر جاؤ، میں اللہ کی طرف سے تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں، واضح ڈرانے والا. ان اعبدوا اللہ واتقوا، اللہ کی عبادت کو، اللہ سے ڈر جاؤ، میں تم سے کوئی چیز نہیں مانگتا. لیکن انہوں نے دن رات کی دعوت کو ٹھکراتے ہوئے سرکشی اور بغاوت پر اتر آئے. جب ان کی سرکشی، بغاوت، شرک حد سے بڑھ گیا تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے یا اللہ میں نے انہیں سمجھا دیا ہے، اب تو معاف کر دے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ تو اب میں تیرے سے دعا کرتا ہوں ربی لا تذر فردا، ربی لا تذرنی فردا، وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اتنے پریشان ہوئے کہ اللہ سے دعا کی یا اللہ اب یہ حدیں ساری کراس کر گئے. نوح علیہ السلام نے کہا رب لا تذر، اے میرے رب نہ چھوڑنا، علی الارض من الکافرین دیارا، اس زمین کے اوپر کافروں کا ایک گھر بھی، ایک دیوار بھی نہ چھوڑنا. بعض مفسرین نے لکھا ہے دیارہ سے مراد ہے ایک دیوار بھی نہ چھوڑنا کہ تباہ کر دے. اور پھر ایسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان سے پانی ہر چیز کو بہا کر لے گیا، اور صرف وہ بچے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے. تو یہ حضرت نوح کی دعا تھی، اور اللہ اپنے نبی کی دعا کو قبول کر لیتا ہے جب وہ کسی کے لیے بد دعا کر دے. اور انک انتظرہم یضلوا عبادک، اگر یہ بچ گئے نا، ان میں سے کوئی ایک بھی ظالم رہ گیا تو یہ تیرے بندوں کو، بعد والوں کو کافر بنائیں گے، نہیں یہ جنیں گے مگر ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، ان کی اولاد ہوگی فاسق و فاجر ہی ہوگی. جتنے یہ ہیں ان کی اولاد اس سے بھی بڑھ کر ہوگی، اس لیے اللہ نے زندہ نہ چھوڑنا، اور اللہ نے ایسے ہی کیا. اور پھر صرف ان مومنوں کو جو کشتی میں سوار ہوئے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. پھر وہاں سے آگے نئی نسل چلی. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا
تذکرہ کرتے ہوئے یہ فرمایا۔ اس کے بعد سورۃ الجن ہے، سورۃ الجن کے نام سے ہی اس میں جنوں کا تذکرہ ہے، جو کہ ہم پیچھے سورۃ الاحقاف میں بھی پڑھ چکے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی میں دوران سفر رکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں تلاوت کر رہے تھے، تو وہاں سے ایک جنوں کی جماعت گزری اور انہوں نے وہ قرآن کو سنا، اور وہ جا کر اپنے قبیلے کو کہنے لگے آج تو ہم نے ایک ایسا قرآن سنا ہے، بہت ہی خوبصورت، عجیب و غریب، بہت ہی خوبصورت کلام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان جنوں کا جو پورا واقعہ تھا، ان کی جو باتیں تھیں، آپ کو وحی کے ذریعے بتائی۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں غیب۔ اللہ تعالیٰ نے آغاز میں کیا فرمایا؟ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، اے محمد آپ ان کو بتا دیں، قل کہہ دیجئے، اوحیہ میری طرف وحی کی گئی ہے، الیہ میری طرف، انہ بے شک وہ، انہ استمع نفر من الجن کہ سنا ایک گروہ نے جنوں میں سے، کیا کہا انہوں نے؟ فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، انہوں نے کہا بے شک ہم نے سنا ہے قرآن جو کہ بہت ہی عجیب ہے، کمال کی اس کے اندر فصاحت و بلاغت ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دو جو مخلوقات ہیں، انسان اور جن، یہ دونوں مکلف ہیں، قیامت کے دن ان دونوں کا حساب کتاب ہوگا۔ جن بھی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنے احکامات ہیں وہ جنوں کے لیے بھی ہیں، جتنے بھی نبی آئے وہ جنوں ان دونوں کے لیے آئے، تو قیامت کے دن ان دونوں کا محاسبہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا اے نبی ہم نے آپ کو یہ بتایا وحی کے ذریعے سے، آپ کو نہیں اس کا علم تھا۔ تو اس سے بھی عقیدہ علم الغیب وہ واضح ہوتا ہے کہ غیب کیا ہے۔ اب یہ غیب کی خبر تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دی، آپ کے لیے حاضر ہوگی، اب یہ غیب نہ رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اللہ یہ غیب کو جانتا تھا، اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں بتایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ تو غیب کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، بغیر کسی ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے عقائد کی بھی اصلاح کرنی چاہیے، قرآن کو اس طرح پڑھیں، ایک ایک چیز پر غور کریں گے تو آپ کے عقیدے کی خود بخود اصلاح ہوتی جائے۔ قرآن آیا ہی اس لیے ہے ہمارے عقائد کو درست کرنے کے لیے، لیکن آج ہم اسی قرآن کو الٹ عقائد کے ساتھ پڑھتے ہیں اور غلط عقیدے بنا لیتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے وہ تذکرہ کیا جنوں کا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی کے اندر فرمایا کہ جنوں میں سے ایسے بھی ہیں، تو انہ کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادہم رہقا، کچھ لوگ ایسے ہیں انسان جو جنات سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ انسان جو ہیں وہ جنوں کی طرف جاتے ہیں، جن انسانوں کو کچھ نہیں کہتے آگے۔ انسان جب پناہ مانگتے ہیں اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اور پھر وہ جنات انسان پر حاوی ہو جاتے ہیں اور پھر ان سے غلط کام کرواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو طاقت دی ہے وہ جنات سے زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، اور سب سے بڑھ کر اللہ نے قرآن عطا فرمایا ہے، اور قرآن انسانوں کی طرف آیا ہے، اور جنات جو ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی قرآن کو سیکھا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، تو اس سے ثابت ہوا اللہ تعالیٰ نے جنات کو آج ہمارے اوپر حاوی نہیں کیا، اللہ نے انسان کو یہ طاقت دی ہے، جنات کو قید کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے ایسا کام نہیں کرنا ہے، ان سے پناہ مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی ہے، اللہ سے طاقت طلب کرنی ہے۔ تو لہٰذا جب انسان اس کی طرف جاتا ہے تو پھر جنات جو ہیں وہ سرکشی کرتے ہیں اور سرکشی میں بڑھ جاتے ہیں، وہ بولتے ہیں لو جی انسان ہمارے سے پناہ مانگتا ہے، تو جو سرکش شیاطین ہیں وہ حاوی ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے کہ یہ جو مساجد ہیں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ یہ جو مساجد ہیں یہ اللہ کے گھر ہیں، ان کے اندر کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، کسی اور کو نہ پکارا جائے، صرف ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کو پکارنا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ پکارنا کیا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنے اللہ نے احکامات بھیجے ہیں اپنے انسانوں پر اپنے نبی کے ذریعے سے فرائض فرض کیے ہیں، ان میں خالصتاً اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اور مساجد کے اندر آج ہم کہتے ہیں ہم تو مساجد میں عبادت ہی کرتے ہیں، لیکن آج مساجد میں بزرگوں کو پکارا جاتا ہے، یہ بھی اس آیت کی روح سے اللہ نے کہا فلا تدعوا، اور مساجد میں غیر اللہ کو پکارنا، ان سے مدد طلب کرنا اور ان کے تذکرے کرنا،
یہ سارا اس آیت کی روح سے ناجائز ہے۔ اللہ نے فرمایا مسجد میں صرف اللہ ہی کو پکارو، اللہ کا ہی ذکر ہو، تو لہٰذا ایک اللہ مع اللہ احد، کسی ایک کو بھی نہیں پکارنا ہے، صرف ایک اللہ کو پکارنا ہے۔ اور اسی طرح پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا طریقہ اور غیب کے بارے میں واضح اللہ فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ ہی سارے غیب کو جاننے والا ہے، وہ کسی ایک کے اوپر بھی اپنے غیب کو مطلع نہیں کرتا، غیب پر مطلع کسی کو نہیں بتاتا۔ ہاں الا من ارتضی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ اللہ اس غیب کی خبر کو اپنے نبی کو بذریعہ وحی بتلا دیتا ہے کہ میں یہ بھی جانتا ہوں، تو اب نبی کے لیے وہ غیب نہ ہو، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے عقائد کی اصلاح کرتے ہوئے اس کے بعد سورۃ المزمل ہے، اور مزمل سورہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ یہ جو صورت ہے اس کے بارے میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت پہلی وحی کے بعد یہ دوسری وحی نازل ہوئی تھی۔ پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، جب یہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، جب جبرائیل علیہ السلام آئے، جو نبوت کا آغاز ہوا غار حرا میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور آ کر حضرت خدیجہ سے کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، پریشان کپکپاتے ہوئے۔ تو اس کے بعد فترۃ الوحی، وہ 6 ماہ کا دورانیہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں آئی، اور اس کے بعد یہ دوسری وحی آئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اٹھ پڑیے، کھڑے ہو جائیے، چادر کو اتار دیجیے، اب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، راتوں کو نماز پڑھیں، اور نبی کے لیے جو رات کی نماز ہے وہ فرض ہے، لازم ہے، تہجد کی نماز، قیام اللیل جو، تو فرمایا آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، قم اللیل الا قلیلا، اور آپ کو کھڑے ہوں مگر تھوڑا، نصفہ ہوں آدھی رات، اب انقص منہ قلیلا، یا اس سے زیادہ ہو جائے آدھی رات سے کچھ، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اور پھر قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے جو آپ کی طرف نازل کیا جاتا ہے، تو وہ تذکرہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا تذکرہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ مشرق و مغرب یہ کس کا ہے، اللہ ہی کا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس پوری کائنات میں، اسی کو پکارا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اے نبی آپ صبر کیجئے، آپ کو اگر یہ تکالیف دیں، آپ کو مصائب اور مشکلات بھی آئیں گی اس توحید میں، اللہ کی دعوت میں، نبوت میں، تو آپ نے صبر کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ آپ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ نے ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، اے نبی ہم جانتے ہیں آپ کتنا قیام کرتے ہیں، تو یہ سارا آپ کے پاس ہے، آپ قرآن پڑھیں جتنا ہو سکے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر فرعون کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور ان کی نافرمانی اور ان کے اوپر جو عذاب ہے اس کا بھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ المدثر ہے، تو یہ صورت بھی مکی صورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا المدثر، اے کپڑے اوڑھ لینے والے کھڑے ہو جاؤ، اپنے ڈراؤ، ان کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، اے نبی کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے لوگوں کو، اور کن کو، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندانوں کو، وانذر عشیرتک الاقربین، پہلے اپنے جو قریبی ہیں ان کو ڈرائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ آتا ہے جب یہ آیات نازل ہوئی تو سب کو اکٹھا کیا اور کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا، تو وہ لوگ پہلے پوچھا بتاؤ میں نے 40 سال تمہارے درمیان گزارے ہیں کیسا پایا، کہا آپ تو صادق الامین ہیں، اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم مانیں گے، تسلیم کریں گے، آپ سچے ہیں، تو کہا پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے، نبوت دی ہے، تو لہٰذا تم ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے ہمیں اس لیے بلایا ہے، ہم نہیں مانتے۔ تو فرمایا آپ نے صبر کرنا ہے، پریشان نہیں ہونا، یہ جھٹلائیں گے آپ کو، بہت کچھ کہیں گے، تو جس کا تذکرہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، تو اس کا تذکرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آداب سکھائے گئے کہ آپ نے دعوت کا کام کیسے کرنا ہے، آپ کے ساتھ بڑے واقعات ہوں گے تو آپ نے صبر سے، پھر اللہ تعالیٰ نے
کافروں کا تذکرہ کیا، وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت آئے گی، ان کو دوزخ اور جنت میں ڈالا جائے گا، جہنم ہے، تاکہ آپ ان کو ڈرائیں۔ فمن شاء ذکر وما یذکرون الا ان یشاء اللہ واہل التقوی واہل المغفرہ، اور اس سے ڈرنے والے وہ ہیں جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، یہ جو میری آیات ہیں ان سے اہل تقوی ہی ڈرتے ہیں۔ پھر سورۃ القیامہ ہے، سورۃ القیامہ جیسا کہ نام سے ہی ہے، قیامت کا تذکرہ ہے، اور وہ قیامت کتنی سخت ہوگی اور کیا کیا حالات آئیں گے اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن، اللہ قسم اٹھا رہے ہیں، مطلب کیا ہے کہ قیامت کے بارے میں شک نہیں ہے، یقیناً یہ قیامت قائم ہو کر رہے گی۔ تو اہل ایمان کو آخرت پر پختہ یقین، جب انسان کو آخرت پر یقین ہوتا ہے تو پھر دنیا کے معاملات بھی انسان کے درست ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پھر بتاتا ہے ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کہ انسان یہ خیال کرتا ہے ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے، ہم ان کو دوبارہ زندہ نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم دوبارہ بھی زندہ کریں گے، جو بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، جس نے ایک ایک چیز کو جوڑ کر تمہیں پورا انسان بنایا ہے، تو ہم دوبارہ بھی تمہیں پیدا کرنے پر قادر ہیں۔ تو آخرت کا تذکرہ ہے، قیامت کا تذکرہ ہے، انسان کو اللہ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ، پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کا تذکرہ کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن اترتا تھا شروع میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پڑھا کرتے تھے تاکہ میں اس کو یاد کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلدی جلدی قرآن نہ پڑھیں، اپنے زبان کو حرکت نہ دیں، ان علینا جمعہ و قرآن کو جمع کرنا، اس کو محفوظ کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے، ہم آپ کے دل میں اس کو اتارتے ہیں، اس کو محفوظ کریں گے۔ تو آج قرآن ہمارے پاس محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ نے حفاظ کے سینوں میں بھی اور اس کاغذ کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے لکھ کر بھی محفوظ ہے اور زبانیں بھی محفوظ ہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس ذکر کو اتارنے والے قرآن کو اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج تک اس میں ایک زبر زیر کی بھی جو ہے وہ کمی بیشی نہیں ہوئی، تو اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الدہر ہے، اس کو سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو جمعہ کے دن فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں پڑھا کرتے تھے۔ انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اور آخرت اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں فرمایا کہ جو متقین ہیں ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ، جو اللہ کے بندے ہیں نیک ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کی کچھ صفات کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کو جنت میں جو نعمتیں دی جائیں گی ان کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ اور پھر کافروں کا بھی تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ جو میرے احکامات کو نہیں مانتے ان کا بھی کیا حال ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد آخری صورت ہے سورۃ المرسلات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے 5 صورتوں نے بوڑھا کر دیا، ان میں سے ایک یہ مرسلات ہے جس میں قیامت کا تذکرہ کیا، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، وہ قیامت کی تیز ہوائیں، زوردار ہوائیں، تو ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کو، زمین کو، ہر چیز کو ختم کر دیا جائے گا، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ڈرایا ہمیں، اور بار بار اللہ کہتے ہیں ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے ان کے لیے جو میرے ان احکامات کو جھٹلاتے ہیں، قرآن کو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور پھر جھٹلا دیتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کا تذکرہ کیا کہ اے انسان ہم نے تمہیں پانی سے پیدا کیا اور تو ہماری آیات کو جھٹلاتا ہے۔ الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناه فی قرار مکین الی قدر معلوم، ہم نے ایک مقررہ وقت تک تجھے ماں کے پیٹ میں رکھا، پانی سے پیدا کیا، اور تو ہماری چیزوں کو جھٹلاتا ہے۔ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم اس زمین کو سمیٹتے نہیں ہیں، اکٹھا نہیں کرتے، احیاء و اموات، زندہ بھی کرتے ہیں مردہ بھی، کوئی بنجر زمینیں ہیں، کئیوں سے اللہ تعالیٰ لہلہاتے ہوئے باغات پیدا کرتا ہے۔ تو یہ تذکرہ کیا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مومن جو ہیں
جو اللہ اور اس قیامت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان المتقین فی ظلال و عیون، بے شک جو متقین ہیں، جو میرے سے ڈرنے والے ہیں، ایمان رکھنے والے ہیں، ان کے لیے میں نے جنت میں باغات ہیں، وفواکہ مما یشتہون، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون۔ اللہ کہتا ہے اب جنت میں تمہیں داخل کر دیا گیا ہے، کھاؤ پیو اور مزے اڑاؤ، اور جو تم عمل کرتے تھے ان کے بدلے یہ ہے، انا کذالک نجزی المحسنین۔ اللہ کہتا ہے یہ میں بدلہ ایسے ہی دیتا ہوں جو احسان کرنے والے ہیں، نیکوکار ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں جو آیت ہے بہت ہی خوبصورت، اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر کون سی بات ہے اس قرآن کے بعد جس کے اوپر تم ایمان لاؤ گے، کہ اس قرآن کے بعد کوئی چیز نہیں ہے، اب اسی کے اوپر ایمان لینا ہے، تو تم اس پر ایمان ہی لاتے اگر کافر ہو، تو پھر کون سی چیز ہے جس کو تم مانو گے؟ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس قرآن کو منوان ماننے، اس کے اوپر عمل کرنے، اس کو پڑھنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔